بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہے انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ثنا غوری۔ پروگرام میں کچھ بات کریں گے مختلف موضوعات پہ۔ کنٹونمنٹ کے انتخابات ہوتے ہیں اور اس میں جو نتائج آتے ہیں تمام پارٹیز اپنے اپنے طور سے خوشیاں بنا رہی ہیں، آخر کامیابی ہے کس کی۔ اس کے علاوہ بات کریں گے کچھ الیکٹرانک مشینز کے حوالے سے بھی، اور یہ کہ الیکٹرانک مشینز پہ جو بھی جس کے بھی تحفظات تھے، لیکن اچانک سے الیکشن کمیشن پہ حکمران جماعت کا تنقید کرنا ایک اچنبے کی بات ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بات ہوگی پی ایم ڈی اے کے حوالے سے۔ صحافی جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، لیکن پہلے حصے میں جیسے میں نے کہا کہ کنٹونمنٹ پہ بات کرتے ہیں، اور آج جو میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ ان سے تو بڑی اچھی سی بات ہو سکتی ہے کیونکہ ان کا تعلق پی ایس پی سے بھی ہے۔ عظیم میمن صاحب رہنما پی ایس پی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ موجود ہیں رانا گلزار طاہر صاحب رہنما پیپلز پارٹی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں ویلکم کریں گے، لیکن عظیم آپ کو زیادہ ویلکم کر لوں گی میں آج۔ پہلے تو رانا گلزار صاحب بھی کہیں گے جی پہلے ان کو ویلکم کر دیں۔ کیا ہوا تھا؟ گھر میں تو 5 لوگ ہوتے ہیں پھر بھی ایک ووٹ پڑا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے خود سوچا کہ آج پروگرام مس نہیں کرنا چاہیے، پروگرام اٹینڈ کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی الیکشن ہار گئی۔ آپ نے کہا کہ ایک ووٹ پڑا ہے، پاک سرزمین پارٹی کو ایک ووٹ کہیں سے بھی نہیں پڑا، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہاں البتہ لاہور سے پیپلز پارٹی کو ایک سیٹ پہ ایک ووٹ پڑا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کراچی میں اگر 11 نشستیں جیتی ہے تو لاہور کی ایک نشست پہ انہیں ایک ووٹ بھی پڑا ہے۔ اور اگر پی ٹی آئی کراچی سے کچھ 14 نشستیں جیتی ہے تو پی ٹی آئی پنجاب میں بری طرح شکست فاش ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کو اگر شکست ہوئی ہے پنجاب میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پنجاب سے پی ٹی آئی فارغ نظر آتی ہے بظاہر۔ تو یہ تو خیر ایک الیکشن ہے اور یہ ایک چند وارڈ کا کونسلرز کا الیکشن ہے۔ اصل مدعا یہ ہے کہ وہ چند وارڈ کے الیکشنز کو آپ بنیاد نہیں بنا سکتے۔ دیکھیں بات یہ کہ یہ کوئی پیرامیٹرز نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کہاں ہے اور کہاں سروائیو۔ جس طرح تو آپ اس طرح تو پھر یہ ایگزامپل یہ ہے نا کہ جیسے میں نے بتایا کہ پیپلز پارٹی پنجاب سے بالکل فارغ ہو گئی ہے، پی ٹی آئی پنجاب سے فارغ ہو گئی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک سیٹ نہیں ملی، پورے پاکستان سے این پی کو صرف 2 وارڈ ملے ہیں۔ ٹی ایل پی کا اتنا یہ بات کرنے کے لیے تو عظیم پورا پروگرام موجود ہے، پہلے اپنے حوالے سے بات کریں پھر ہم آگے آپ کو میں اپنی بات پہ آ رہا ہوں، خود میں جسٹیفیکیشن نہیں دینا چاہ رہا اس حوالے سے۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹی ایل پی کو بہترین ووٹ بینک رکھنے والی پارٹی جنہوں نے پاکستان میں 2018 میں لارجسٹ کاؤنٹنگ تھی ان کی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی ووٹ نہ لے پائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں پاک سرزمین پارٹی کی اور کراچی کی اسپیشلی سندھ کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں پاک سرزمین پارٹی سسٹم میں موجود ہے، اور دیکھیں ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہم الیکشن لڑتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں کس لیے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے یہ سارا سسٹم چل کس لیے رہا ہے؟ یہ سارا سسٹم بنیادی طور پہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے چل رہا ہے۔ تو 2018 کی بات کریں یا اس سے پہلے کہیں کی بھی بات کر لیں تو کیا عوامی مسائل حل ہو چکے؟ اسپیشلی سندھ کی بات کرتے ہیں چونکہ بدترین اور برا حال ہے۔ اگر عوامی مسئلہ کوئی 2018 کے پوائنٹ پہ لانا چاہ رہی ہوں نا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کی جو پالیسیز تھیں اس پالیسیز میں کہاں کمی رہ گئی تھی؟ کیا ہوا تھا ایسا کہ آپ الیکشنز نہیں جیت سکیں؟ دیکھیں میں آپ کو پھر وہی بتا رہا ہوں، میں نے اتنی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا کہ اس طرح تو پنجاب میں ایگزامپل دوں گا نا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی وزیر اعظم ہونے کے بعد اور وزیر اعلیٰ ہونے کے بعد ہار چکی ہے بری طریقے سے۔ سندھ کی بات کر رہی ہوں، آپ کراچی کی بات کریں نا۔ سندھ کی بات، کراچی کی بات یہ ہے۔ اچھا چلے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں۔ کچھ دنوں پہلے آپ کے ہی ایک ساتھی جو ہیں عثمان صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے، وہ کلپ میں نے سوچا تھا کہ چلانے کا، لیکن اینی وے وہ انہوں نے کہا کہ جی پی ایس پی کلین سویپ کرنے والی ہے۔ تو چلیں جی نہیں ہوا، ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ کہاں لیک ہو گیا؟ کیا پارٹی کی پالیسیز تھیں؟ ایک عام سا ایک کوشچن ہے۔ دیکھیں سمپل سی بات ہے، دیکھیں پاک سے اس وقت جو ہے نا زیادہ تر ہمارے ایک عوام کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ عوام کوشش کرتی ہے چلتی ہوئی بس میں بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو لوگوں نے یہ سوچا کہ جو جیتی ہوئی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں ایک بات اور بھی ہے پاک سرزمین پارٹی کی، دیکھیں بات یہ کہ ہمیں میڈیا میں اس طرح ایکسیس نہیں ہے۔ یہ تو اب آگے جا کے اگلے جنرل الیکشن میں ہوگا کہ تمام پارٹیاں حصہ لیں گی اور یہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ آئیں گے اور ہم اپنے ایجنڈے کے ساتھ نئے الیکشن میں آئیں گے کہ بھائی ہمارا یہ ایجنڈا ہے جو 2018 میں تھا، آج 23 میں بھی وہ ایجنڈا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کہاں پہنچی ہے، ایم کیو ایم کہاں پہنچی، جس نے کتنا کام کیا، پی ٹی آئی کی بڑی بڑی باتیں 1100 ارب روپے سے لے کر پی ٹی آئی نے کتنا ڈیلیور کیا۔ ہم یہاں کسی تنقید کے لیے نہیں بیٹھے، آپ بڑے اچھے سے آپ لوگ آتے ہیں اور پروگرام ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ مصطفیٰ کمال کے حوالے سے بھی تو کہا جاتا ہے وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لینینٹ نہیں ہے ان کی، اور جب وہ مطلب بات نہیں کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو سیاست میں کوئی بات کرنی پڑتی ہے۔ کس کے ساتھ بیٹھی ہیں؟ پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھی ہیں، تو جن کے ساتھ پہلے بیٹھے تھے ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیں بات پتہ ہے کیا، پی ڈی ایم کے ساتھ آپ نہیں بیٹھ سکتے، پی ڈی ایم کا کوئی پی ڈی ایم کہیں بھی نہیں۔ جو جن کے ساتھ پہلے بیٹھے تھے وہ کن کے ساتھ بیٹھے تھے؟
آپ بتا دیں، آپ کو بتائیں نا، آپ بتائیں. دیکھیں ہمیشہ آپ سے پوچھتے ہیں، بات ہے کہ بیٹھ جائیں گے جب جس کے ساتھ جہاں بیٹھنا ہوگا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. رستے دیکھیں ہر پارٹی کے لیے ہر دور میں کھلے رہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی 6 ستمبر میں نظر آ رہے تھے وہ ٹی وی پہ، وہاں پہ گئے ہوئے تھے پورے پروگرام میں، ہمیں نظر آتے رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا میں نظر نہیں آتے، دیکھا ہے ہم نے، مصطفیٰ کمال صاحب ہی نظر آ رہے تھے. مصطفیٰ کمال صاحب نظر آتے رہیں گے. دیکھیے انڈیکیشن ہے یہ، مصطفیٰ کمال صاحب انشاءاللہ نظر آتے. اس کی وجہ ہے، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، الیکشن کی ہار جیت کوئی پیرامیٹرز نہیں ہے. جیسے میں نے اس لیے آپ کو پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اور ٹی ایل پی کی مثال دی، یہ کوئی پیرامیٹرز نہیں ہے. یہ پارٹیاں بھی ہار گئی بڑی بڑی، پی ٹی آئی جس طرح پنجاب سے ہار گئی. بات یہ پیپلز پارٹی پنجاب سے ہار گئی بری طرح. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے اسپیس کیوں ہے، ہمارے لیے اسپیس آنے والے دنوں میں یوں ہے. نئی پارٹی کوئی بھی انٹر ہوتی ہے، ہم نئی پارٹی ہیں نا، 2018 کے بعد ہم نیو بورن ہیں. آپ کی بات سے تو فاروق ستار صاحب کا جملہ یاد آ گیا کہ تمہارا وقت آیا، ہمارا دور آئے گا. بہرحال آگے چلتے ہیں، ایک بات مکمل کر لوں. لیکن ہمارا دور آئے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس وجہ سے پاک سے زمین پارٹی جیتے گی. پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور پلس پیپلز پارٹی نے زیرو ڈیلیورنس ہے کراچی کے لیے، سندھ کے لیے. انہوں نے کچھ نہیں کیا اور کچھ نہیں کرنا. یہ جو لوگ آج کنٹونمنٹ کے ووٹ جیتے، مسئلہ وہیں کھڑا رہے گا. عوامی مسائل حل نہیں ہونے، اور عوامی مسائل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پاک سے زمین پارٹی حل کرے گی. عوام کو سمجھنا چاہیے ان کی خامیاں نہیں، ان کی خامیاں آگے چلتے پروگرام میں آگے میں بات مکمل، ان کی باتیں ان کی خامیوں کی وجہ سے انشاءاللہ ہمیں پھر موقع ملے گا. انہوں نے کام نہیں کرنا، کام انشاءاللہ پاک سے زمین. آپ کی انگلی ہمیشہ گلزار صاحب کی طرف اٹھ رہی ہے، تو رانا گلزار صاحب آپ کی طرف ہی اشارہ کر کے آپ نے کام نہیں کرنا. بہرحال پوائنٹ پہ آتے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ کہتے ہیں جی اسلام آباد کا راستہ پنجاب سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے، اور آپ تو پنجاب میں ہی نہیں نظر آئے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سلام علیہ صاحبہ، آپ کے چینل کا شکریہ. سب سے پہلے تو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن جس پارٹی نے جیتے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. سب لوگوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور انہوں نے الیکشن جیتا. اور جن لوگوں نے نہیں سیٹیں ملی تو ان کو کوشش کرنی چاہیے عوام سے دوبارہ رابطہ کریں اور عوام ان کو ووٹ دے، اور اگر ان کے کوئی خامی ہے تو اسے دور کریں. دوسری بات، جہاں تک بات ہوئے پنجاب کی اور اسلام آباد جانے کی، دیکھیے یہ چیئرمین صاحب کا ہمیشہ پی ڈی ایم میں جب حصہ تھے تو پی ڈی ایم میں بھی ہم نے ان کو یہی سجیشن دی کہ جی ایک پرامن طریقہ کار اختیار کریں. اور جہاں تک ووٹ اور پنجاب میں عوام کی، دیکھیے ہمارا نیٹ ورک پورے پاکستان میں موجود ہے. ووٹ پڑے نہیں پڑے، یہ اس خامی کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ عوام کیوں نالا ہے. ہماری کوشش پوری ہے. عوام ووٹ کیوں نہیں پڑے تو یہ ہماری تنظیم کو بھی سوچنا چاہیے، ہماری قیادت کو بھی سوچنا چاہیے، اور اس پر ہم کام بھی کر رہے ہیں. اور یہ چیزیں چیک کی جاتی ہیں کہ آیا ہمارے کاموں میں کہاں کوتاہی ہے. تو آج عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں کہ کہاں کیا کوتاہی ہے، تو اس کوتاہی کو دور کرنا چاہیے. اور عوام ہم سب سے توقع رکھتی ہے بھلائی کے کاموں کی، اچھائی کے کاموں کی، جو ہمیں کرنے چاہیے. اور جس طرح سے عوام ریجیکٹ کرتی ہے تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کیا کوتاہی تھی جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہار گیا اور کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں ملے. اب بات آ گئی مارچ اور اسلام آباد جانا اور جو بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیے پرامن طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جی آپ پارلیمان کے اندر بھی احتجاج کریں اور جو بھی فیصلہ کریں سب کو آن بورڈ رکھ کر کریں، متفقہ طور پر. رانا گلزار صاحب میں پوائنٹ پہ آؤں گی، بالکل پوائنٹ پہ. ہم یہاں وہاں کی باتیں تو آپ سے ہم پروگرام میں کرتے رہتے ہیں، لیکن آج بھی پارلیمانی طریقے سے حکومت گرانے کے لیے تیار ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب آج بھی کہتے ہیں، جبکہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے الیکشن کنٹونمنٹ کی آپ سمجھتے ہیں کہ، لیکن آگے آپ اگر اسٹریٹجی دیکھیں تو آگے بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں. اس کے بعد جو ہے 1 سال آپ کے پاس آگے آئے گا، جو کہ آگے انتخابات کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی اگلے الیکشنز کی. تو کتنا وقت ہے آپ کے پاس جو آپ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جی حکومت گرا سکتے ہیں؟ جی دیکھیے اس میں طریقہ یہ ہے کہ جو اسٹریٹجی اس تمام جماعتوں سے مل کر چیئرمین صاحب کا جو ویژن ہے اور ان کی سوچ ہے، انہوں نے کہا کہ جی تمام جماعتیں جو ہیں جس کی بھی اکثریت پارلیمان کے اندر موجود ہے، تو ہم سب کو ساتھ مل کر ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ نو کانفیڈنس پنجاب میں آ سکتا ہے. صوبوں کے اندر ہم جب یہ چیزیں کریں گے تو ایٹومیٹکلی وفاق جو ہے ڈی اسٹیبلائز ہوگا. اور ہم قانونی طریقے سے چاہتے ہیں، پارلیمانی طریقے سے چاہتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ محاذرائی کرنا مناسب بات نہیں ہے.
تو جب ایک یعنی کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے بالکل ہونا چاہیے. پنجاب میں بھی بوزدار پہ جب ہوگا تو لازمی بات ہے وہاں کے جو وہ اس کا فرق قومی اسمبلی پہ بھی پڑے گا. اس کی اسی طرح جب خیبر اپنا بلوچستان میں ہوگا, دینے کے لیے تیار ہی نہیں. آپ کیا دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم صرف کہہ سکتے ہیں روڈوں پر نکلنا, آپ کہہ سکتے ہیں, اور آپ کے شہباز شریف سے تعلقات بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. نہیں دیکھیے ہمارے تعلقات سب سے اچھے ہیں. نہیں شہباز شریف سے آپ کے تعلقات بڑے پیارے چل رہے ہیں. دیکھیے شہباز شریف ہو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, ہم سب سے اپنے تعلقات دروازے ہمارے کھلے ہوئے ہیں. ہماری کسی سے محاذرائی نہیں ہے. ہم ہر کسی سے ملیں گے کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں, اور سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے دروازے بند نہیں کرتے. لیکن میرا کوشچن تو وہیں پہ اٹکا ہوا ہے نا کہ عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں, اس کے لیے چیئرمین صاحب کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے اس کے لیے اب میں آپ سے پھر وہی گزارش کر رہا ہوں کہ مونس الہی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے چیئرمین صاحب کی, اور شہباز شریف صاحب سے, مطلب مختلف لوگوں سے یہ ملاقاتیں ہماری جاری رہیں گی, اور اللہ تعالیٰ کامیابی دینے والا ہے. ہماری جدوجہد کا سفر جاری ہے. اب جہاں تک آپ نے بات کی صحافیوں کی, دیکھیے یہ قابل مذمت بات ہے. جو ریاست کا سب سے بڑا ستون ہوتا ہے صحافتی, اور یہ صحافی جو ہیں بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں ریاست کے لیے. تو ہم تو شروع دن سے صحافیوں کے ساتھ جو قدغن لگایا گیا ہم نے آواز اٹھائی ہے. ہم آج بھی آپ کے توسط سے بھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ حکومت پاکستان خدارہ ان صحافیوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کرے. آوازیں سب اٹھا رہے ہیں, لیکن PMDA کے حوالے سے اب بھی ہم کہتے چلیں کہ مسودہ سامنے نہیں ہے, بہت سی چیزیں کلیئر نہیں ہے. احتجاج کرنے والے جو بھی احتجاج بھی کر رہے ہیں ابھی تک بہت ساری چیزیں نہ گورنمنٹ کی طرف سے کلیئر ہیں نہ صحافیوں کی طرف سے کلیئر ہے. بات کریں گے کچھ اس پہ بھی, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. پروگرام میں بات ہو رہی ہے کچھ کنٹونمنٹ انتخابات کے حوالے سے بھی, اس کے علاوہ کچھ صحافیوں کے حوالے سے بھی. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں بلال غفار صاحب, آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. کنٹونمنٹ انتخابات میں نون لیگ کے قدم پنجاب میں اب بھی مضبوط نظر آتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ اچھا جی, شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. پہلے تو میں کراچی کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو بلے کے نشان پہ ووٹ دیا تھا, اسی طریقے سے 12 سپتمبر 2021 میں کراچی کی اور بلکہ پورے سندھ کی سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف آئی. کراچی سے میں جب 2015 کے کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے تھے تو ہم کو صرف 3 سیٹیں ملی تھی, اس بار ہم کو 14 سیٹیں ملی ہیں. سر بالکل مبارکباد کے مستحق ہیں, اور کراچی کی عوام کو تو ویسے بھی مبارکباد دینی چاہیے کہ جہاں کوئی کام بھی نہیں ہوا پھر بھی تحریک انصاف جو اتنی سیٹیں لے گئی. تو یہ آپ نے بڑا ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دیا کہ کہیں کوئی کام نہیں ہوا. سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف صوبہ سندھ میں جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے, اور جو کنٹونمنٹ بورڈ فیصل تھا یا ملیر تھا یا کورنگی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا وائس چیئرمین نہیں تھا. یہ ڈسپائٹ آل دیز چیلنجز جو پرائم منسٹر عمران خان کے اسپیشل انیشیٹو پروگرامز تھے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے تحت, کراچی میں وہ بے تحاشا ڈیولپمنٹ کام ہوئے جو بلدیاتی اداروں نے کرتے تھے. KMC, KDA, DMC انہوں نے کرنے تھے. ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے کنٹونمنٹ بورڈ فیصل میں, روڈ کارپیٹنگ گلستان جوہر میں ہوئے, اس کے ساتھ ساتھ پانی کے نئے منصوبے ہوئے, نئی سیوریج لائن کا جو ہے وہ نظام بہتر کیا گیا. مطلب کنٹونمنٹ کے علاقوں میں خاص توجہ دی گئی کام ہے وہاں پہ عوام نے پھر PTI کے نمائندے کو اعتماد کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گلستان نے جوہر کنٹونمنٹ بورڈ فیصل سے ہم نے کلین سویپ کیا, اور تمام پارٹیز جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو. کراچی کی عوام نے ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا. سر یہ جو تحریک انصاف اٹھی تھی یہ کراچی سے ہی ایلیٹ کلاس نے ایک اس کی نمائندگی دی, اور اس کے بعد جو ہے پورے ملک میں اس کا شور ہوا. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی میں خاص نمائندگی کہی جا سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کچھ اپنے ہی علاقوں سے سیٹ ہار جاتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں اگر آپ اپنی تھوڑی ریسرچ دیکھتے تھی, میں اپنے گلستان جوہر کے میں وہاں کا MP ہوں, اور ہم گلستان جوہر سے سر جوہر کی بات میں مان رہی ہوں آپ کی, بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں. اور گلستان جوہر یا ملیر میں کوئی ایلیٹ کلاس نہیں رہتے جی, تو ٹھیک ہے نا. تو ہم وہاں سے سر میں عارف الوی صاحب کے حلقے کی بات کر رہی ہوں. جی دیکھیں عارف الوی صاحب میں ہمارے وہاں پہ تھوڑا سیٹ بیک ضرور ہوا,
उसमें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो 2 जीते उनका भी ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, और जहां पे बेहतरी की गुंजाइश होती है इंशाल्लाह ताला वहाँ बेहतरी सर करेंगे। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती, कल भी आपके एक हमारे साथ मौजूद थे साहब, उन्होंने भी यही बात कही थी, जो इंडिपेंडेंट है वो आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये इसको किस तरह से प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये मुझे समझा दें। देखिए, लोकल बॉडी इलेक्शन होता है, वहाँ के लोकल नुमाइंदे का एक छोटा इलेक्शन होता है, वहाँ बरादरी, वहाँ शख्सियत, और वो बड़ा काउंट करता है। अब 4 या 5 लोग एक सीट के लिए अगर कंटेस्ट कर रहे हैं और उनको एक को टिकट मिला, 4 को नहीं मिला, तो बहुत से लोग जो है वो आजाद लड़ते हैं, और वो आजाद लड़के जीतते हैं, और वो होते हैं आपके पार्टी के ही वर्कर्स होते हैं। अच्छा सर, सबीर मीर शेख साहब कल हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने भी, सर छोटी सी बात मैं पूछूंगी उसके बाद आप बात कीजिए। बता रहा हूँ ना, जो पंजाब से जो हमारे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उसमें मेजोरिटी जो है वो पीटीआई सपोर्टेड कैंडिडेट्स है। अच्छा, यानी कि आपको पता है कि, लेकिन इस बात पे क्या खुश होना चाहिए कि आज़ाद उम्मीदवार आपके साथ हैं, और इस पे आप जो खुश हो रहे हैं, ये कोई मतलब इंतखाबात, फाइनल इंतखाबात तो नहीं है कि जो गवर्नमेंट बनने वाली है। जब ये इंडिपेंडेंट लोग जब पाकिस्तान के इंसाफ में बाकायदा ज्वाइनिंग करेंगे, क्योंकि आपका एक इलेक्शन प्रोसेस होता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को पार्टी ज्वाइन करनी पड़ती है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे विनिंग कैंडिडेट कितने, और पूरे पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पीएमएलएन को पंजाब में विक्ट्री मिली, लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब से वाइट आउट हो गई, बलोचिस्तान से पीएमएलएन पीपल्स पार्टी वाइट आउट हो गई, पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, केपीके से पीपल्स पार्टी पीएमएलएन वाइट आउट हो गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है ये 4 सूबों से सीटें जीती है। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी की स्पेशली बात करते हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ से सिंध मिशन की बात की जा रही थी, सिंध में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी बात की जा रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक जबरदस्त कम बैक किया है सीट्स के हवाले से। आप देखें तो 11 सीटें अभी उनकी है सिर्फ कराची में, और अंदरून सिंध के हवाले से देखें तो आगे जो है वो 3 सीट से अलग हैं। तो आप नहीं समझते कि आपको टफ टाइम दिया है? जैसे PS88 का जो बाई इलेक्शन हुआ था जहाँ मलीर से, यहाँ पे पीपल्स पार्टी जीती थी, वो कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में PS88 से पीपल्स पार्टी हार गई है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस तरह कम बैक कर रही हैं पीपल्स पार्टी को। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में पीपल्स पार्टी का एक नुमाइंदा नहीं जीता। लेकिन सर आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है, या आप चलें आप ये बता दें कि मुझे कि अभी सिंध की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, आप ये बताइए। जी आप देखें, सिंध में सबसे बड़ी सबसे ज्यादा जो हमें जो सीट्स मिली है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीट्स मिली है। पूरे 42 कैंटोन में 42 कराची में और दूसरे 10 में, उसमें सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है सिंध में। बहुत शुक्रिया बिलाल गफ्फार साहब, आपके पास वक्त की भी कमी है और हमें जैसे पता चला कि आपके पास वक्त की कमी है, तो आपको बहुत शुक्रिया करेंगे। आगे चलते हैं प्रोग्राम में। राना गुलजार ताज साहब क्या कहेंगे, आपने सुनी बातें? पहले तो हम इनको मुबारकबाद देते हैं कि माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है, और बहुत अच्छी बात है, ख्याल जहन में रखने के लिए कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन ये बड़ी पार्टी तो अच्छा, बन आपने गई। का ख्याल जहन में रख रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, बड़ी पार्टी बनने के साथ ये अवाम आपसे उम्मीदें भी तो रखती है। इस अवाम की खिदमत कौन करेगा? ये बेहतरीन खूबसूरत मीडिया पर बैठकर बात मतलब करना, सिर्फ दिल बहलाने की बात। मैंने आपसे कहा ना, अच्छा, मैंने उनसे भी ये बात कही थी कि आप मान जाएं कि सिंध की बड़ी पार्टी कौन सी, और आप भी ये कह रहे हैं कि चारों जमात। एक बात सुन लें, आपने भी ये बात कही कि पूरे मुल्क में जो है ये अगर कहते हैं तो कहने देंगे कि सबसे बड़ी पार्टी उभर के, तो ये तो मान जाए ना कि 4 सूबों में एक नुमाइंदगी तो मिली है ना पहली दफा इनको। देखिए जी, मैं तो आपसे जो गुजारिश कर रहा हूँ ना, मेरी बात सुनिए, मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ उनको कि बड़े हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, और बड़े खुश हैं, रात को नींद भी अच्छी आती है कि हम बड़ी पार्टी हैं। लेकिन जनाब ये अवाम का कसूर क्या है? इस अवाम को जो आपने धोखा दिया है, जो अवाम से आप वादे कर रहे थे, उसका क्या हुआ? जो आपने कराची के लिए पैकेज का ऐलान किया, वो पैकेज कहाँ है? आपने 62 अरब का ऐलान किया, 1100 का किया, 440 अरब रुपए का किया, वो पैसे कहाँ हैं? वो प्रोजेक्ट्स कहाँ हैं? आप कहते हैं कि जी पीपुल्स पार्टी हार गई, फलां हार गए। भाई हम आप ही को बड़ा मानते हैं क्योंकि वज़ीर आज़म आपका है, आप माई बाप हैं, आप इस कौम को तसल्ली तो दें। आप जो कौम आटा जो है वो 50 रुपए किलो खरीद रही थी, आज 80 रुपए किलो खरीद रही है। जो कौम चीनी 54 रुपए किलो खरीद
खरीद रही थी 110 रुपए किलो खरीद रही है। अभी बिलाल गफार साहब ने कहा बड़े जबरदस्त काम हुए हैं कंटोनमेंट, बहुत जबरदस्त सर, काम हुए हैं। हमने मना नहीं किया, हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान महंगाई की सतह बिल्कुल लो हो गई है। आप ये देखिए गुर्बत खत्म हो चुकी है, बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, और यू ट्रेंड का नाम लेकर झूठ बोला जा रहा है, इस कौम को गुमराह किया जा रहा है। ये कौम देख रही है, आपको पता चलेगा। अभी आपने कहा ना छोटे इलेक्शन, तो ये 2023 में भी इलेक्शन आएंगे, आपको मालूम हो जाएगा आपने किस तरह से इस कौम का खून निचोड़ा है, किस तरह से आपने जुल्म और बर्बरीत की है। आप ये देखिए दवाइयों की कीमत 500% ऊपर हो चुकी है, पेट्रोल की कीमत देखें, दूध, अशिया खुर्दनूश, महंगाई, आटा, चीनी, ये सारी वो चीजें हैं। डॉलर की सतह आप ये देखें, आप खुद ही तो कहते थे, कहते हैं कि आप सब कुछ करके गए, छोड़ छड़ा के गन हमारे लिए छोड़ के गए, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपने कौम से ये वादा किया था कि भाई ये सारे गलत लोग हैं, हम एहतसाब करेंगे। आप बताइए इस 3 साल में चौथा साल शुरू हो चुका, किसका एहतसाब हुआ? आप बताइए कौम को कितनी रिकवरी दिखाई आपने? आपने करप्शन की, इस तहकीकात के नाम पर करप्शन हुई है। ये जब तहकीकातें होंगी तो आपको पता चलेगा, यही लोग होंगे और यही जेलों में बैठे होंगे। हाँ जी, अब बताइए, कह हमने करप्शन नहीं की, आप ये बताइए कौम को कि कितना कर्ज दिया आपने? आप मुझे बताइए 3 साल में आपकी क्या कारकर्दगी थी? आपकी क्या कारकर्दगी रही 3 साल में? हमारी कारकर्दगी देखिए, सुनिए मेरी बात, हमारी कारकर्दगी आपने जो ये कौम देख रही है ना, इसी ने वोट दिया है, हमारी कारकर्दगी पे वोट दिया है ना। हमने तो आपको नहीं कहा कि भाई हमने दूध की, शहद की नहरें बहा दी, हमने तो अभी तक नहीं कहा। यही कहते हैं, हम तो इसका जवाब दें। आप यही कहते थे कि जी जब बिजली के पैसे टैरिफ में बढ़ते हैं तो आपको पता है वो हुक्मरानों की जेब में जाते हैं। तो अब जो बिजली के टैरिफ बढ़ रहा है वो पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं? इन्होंने कहा जी जब दवाइयों की कीमत बढ़ती है तो वो हुक्मरानों की जेब में पैसे जाते हैं। अब क्या हुआ? हुक्मरानों की जेब में जा रहे हैं। जब ये कहते हैं कि जी जब पेट्रोल के पैसे बढ़ते हैं तो वो हुक्मरानों की, भाई सारे हुक्मरान गलत थे। अब तो चोरी बंद हो चुकी है। अब क्या हुआ? चोरी बंद हो चुकी है, रिकवरी आपके पास पूरी है, बकौल आपके। आपने कहा टैक्सेस पूरा आ रहा है, तो पैसा खजाना तो भरा होना चाहिए है। 1 रुपया आपने कर्ज नहीं दिया किसी मुल्क में, 1 रुपया किसका कर्ज दिया बताएं? आगे लेके चलेंगे। आपने एक पॉइंट बीच में रेस किया था जी, अवाम भरोसा करती है, अवाम अभी भी एतमाद करती है, और मैंने बिलाल गफार साहब से भी ये बात कही थी कि काम ना होने के बावजूद भी अवाम वोट दे देती है। क्या अवाम को खुद नहीं पता होता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? और उन्होंने भी ये बात की, अवाम पीपल्स पार्टी पे भरोसा कर रही है तभी तो वोट मिलते हैं। इसको किस तरह से आप डिफाइन करेंगे इस चीज को? देखिए बात ये हमारे ना सिस्टम जरा सा मुख्तलिफ है। काम की बुनियाद पे वोट नहीं मिलता। अगर काम की बुनियाद पे वोट होता तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन ना जीतती। ये बड़ी समझने की बात है कि काम की बुनियाद पे अगर वोट होता तो पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन ना जीतती, क्योंकि ये तो पीपल्स पार्टी का कहना है कि हमने काम किया और हमने शहर में डेवलपमेंट की और सिंध में डेवलपमेंट, इस बुनियाद पे इन्हें वोट मिला है। तो बात बुनियादी तौर पे ये है कि काम की बुनियाद कोई भी नहीं है। यहाँ बस हुकूमतों के साथ चला जाता है। क्या आप क्या समझ रही हैं कि ये जो कैंट का इलेक्शन हुआ है इसमें कोई धांधली नहीं हुई? क्या रिगिंग नहीं हुई है? जबरदस्त पैसा चला है, 3-3 और 5-5 हजार रुपए के। हम तो ये बात नहीं कर रहे कि आप हार गए, आप इसलिए बात कर रहे हैं। बात ये कि भाई आपने इलेक्शन बाय किया है, पीपल्स पार्टी ने किया, पीटीआई, इवन इस दफा पीटीआई ने किया है। मैं हैरान हूं, पीपल्स पार्टी तो का तो वतीरा है कि पीपल्स पार्टी ये काम करती है, इलेक्शन में धांधली करती है, प्रीपोल रिगिंग करती है। हमेशा करती है पीपल्स पार्टी, जो कि हम सिंध में भुगत रहे हैं। पीपल्स पार्टी, पीटीआई तो नहीं एक पार्टी है। इस इलेक्शन में कैंट में आप बताएं मुझे, बिलाल गफार साहब ने कहा कैंट में हमने गुलिस्तान जौहर में डेवलपमेंट की इसलिए हम जीत गए। आप ये प्रीपोल रिगिंग नहीं है कि आपने इलेक्शन से पहले कैंट में काम कैसे कराया? आप इलेक्शन से पहले इनको नोटिस जारी हुआ है पीटीआई के वजीर को, अली जैदी साहब को, कि वो हल्के में घूम रहे हैं और हल्के में काम करा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये चीजें पब्लिक आवाम नोटिस नहीं करती। जैसा मैंने आपको कहा, लोग समझते हैं यार चलती गाड़ी है, इसमें बेड़ियां हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि आवाम इतनी मजबूर हो गई है। मैं आपको एक बात बताऊं, हम नीचे ग्रास रूट पे हैं कि आवाम के इतने छोटे छोटे मसाइल हैं। हम इलेक्शन कैंपेन में थी, लोग कहते हैं यार हमारी सिर्फ ये गली बना दें, हमें सिर्फ ये पानी का छोटा सा कनेक्शन करवा दें, हम वोट दे देंगे। यहाँ वोट इस बुनियाद पे दिया जा रहा है और ये वसाइल किसके पास हैं? ये हुकूमतों के पास हैं। देखिए मेरा कहने का मकसद ये है कि ये हुकूमतों की छुट्टी इंशाल्लाह कोई एक लहर आएगी, आप देखना ये एक लहर एक हवा के झोंके में इंशाल्लाह ये निकल जाएंगे, इन्हें बहा ले जाएगी। इस वजह से, इस बुनियाद पे कि इन्होंने कोई भी काम नहीं किया, आवाम को डिलीवर नहीं कर पाए, इस बुनियाद पे इनका आगे ठहरना, चाहे वो पीटीआई की ये कह रहे हैं कि हम कामयाब हुए हैं। 42 सीटों में से पीटीआई ने 14 सीटें ले ली। कौन सी कामयाबी है? पीटीआई
वजीर आला पंजाब में उनका है, वजीर आजम है पंजाब से, वो बुरी तरह फारिग हो चुके हैं। तो किस बात पे वो किस बात की खुशियां मना रहे हैं? अगर ये वजीर आजम और वजारत उस्मा से, वजारत आला से बाहर आएंगे तो पीटीआई कहां से इलेक्शन जीतेगी? मुझे बताएं, क्या आपको नजर आता है कि पीटीआई इलेक्शन इतना हजारों अरब पूरे पाकिस्तान में जो झंडे लगे हैं, पूरे पाकिस्तान में जो कैंपेन करोड़ों रुपए तशहीर पे खर्च किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर आप सड़कों पे आप देखें, तो ये इलेक्शन जीतने की सारी टैक्टिक्स है ना। मतलब इस दफा तो जमात इस्लामी भी 5 सीटें ले गई है, तो वाकई कारकर्दगी की बात की जाए तो कुछ तो आवाम को अकल भी आ गई है चीज कुछ हवाले से। बहरहाल आगे बात करेंगे। किरण इमरान डार साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ है। किरण इमरान डार साहिब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, सबसे पहले तो आपसे ये कहेंगे कि बहुत आपकी एक जबरदस्त कामयाबी रही पंजाब के हवाले से। मुझे ये समझ नहीं आता कि हर जमात इस कंटोनमेंट में क्यों अपनी जीत बना रही है? क्या सभी कामयाब हुए हैं? आखिर जीत है किसकी? थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है इस मामले में। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, और मेरे अलावा जो यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी वो बात कर रहे थे कि कहाँ है तरक्की के मियाद जो इन्होंने कहे थे वो कहाँ है। और जहाँ कंटोनमेंट के इलेक्शंस की आपने बात कही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हर पार्टी जो है वो ये ब्लेम कर रही है कि उसने पहले से बहुत ज्यादा सीटें की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये देखें, जैसे अभी मेरे से पहले एक साहब बोल रहे थे कि पंजाब को ही देख लें। पंजाब में हमारी कोई हुकूमत नहीं है, मुस्लिम लीग नून की हम अपोजिशन में बैठे हैं, और हमारी सीटें आप देख लें तो डेफिनेटली हर पार्टी इस बात को करेगी। क्योंकि देखें, जहां पर ये बात कर रहे हैं ईवीएम मशीन्स की, तो हम क्यों उसके खिलाफ हैं? क्योंकि ये रिगिंग का एक नया तरीका है, और अब मुस्लिम लीग नून को अपने वोट डालने का भी तरीका तो आता है, लेकिन उसके साथ साथ अब वोटों की हिफाजत करने का भी तरीका आता है। और यही वजह है कि कैंट के इलेक्शंस में जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो इतनी बारी अक्सर से जीती है। इवन कि किसी भी सूबे में, चले पंजाब को भी, चले पंजाब में ही होती है मेजोरिटी हमारी हुकूमत ज़्यादातर, बट किसी भी सूबे में हमारी हुकूमत नहीं है, और फिर भी हम इतनी सीटें जीत गए। ये उनकी कारकर्दगी है। हर तकरीर पे खड़े होते हैं, हर फंक्शन पे खड़े होते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और तो कहते हैं जी बुलदार से अच्छा कोई काम नहीं कर सकता। तो मुझे बता दें कि बुलदार से अच्छा काम क्या किया कि आज उन्होंने मीटिंग कॉल की और उन्होंने कहा कि हम इतने बुरे तरीके से क्यों हारे हैं। तो मुझे कारकर्दगी बता दें कि क्या उन्होंने चौथा साल शुरू हो गया उनकी कारकर्दगी बता दें। पेट्रोल की कीमतों में मैं भी टीवी देख रही हूँ जी, पेट्रोल की कीमतों में, मतलब कहना चाह रही है कि पंजाब में जो कामयाब नहीं हुआ वो बुलदार साहब की वजह से नहीं हुए। मुझे फेडरल में इनकी, मुझे कोई काविश बता दें क्या कर रहे हैं, मुझे आप बता दें। शायद हो सकता है मैं टीवी कम देखती हूँ, या हो सकता है मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन ना हो। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, मुझे बता दें कारकर्दगी कहाँ है, ना फेडरल में ना पंजाब में। देखिए, जो पंजाब से हवा निकलती है ना, ये बात तो मानने की है कि पहले हम कराची वाले कहते थे कि हम भी लाहौर जैसे हो जाएं, अब नहीं कहते। हम भी लाहौर जैसे हो जाए, मतलब लाहौर जैसा हमारा शहर भी जो है, कराची शहर भी लाहौर जैसा हो जाए, अब नहीं कहते हम। आप जिन लोगों से मिले हैं वो ये जरूर कह रहे होंगे, लेकिन मैं जिन लोगों से कराची की मिली उन्होंने तो ये बात नहीं की। उन्होंने कहा है कि शहबाज साहब हमें दे दे। जिन लोगों से मैं मिली हूँ, जिन लोगों से कराची के मैं मिली, उन्होंने तो कहा शहबाज साहब हमें दे दे, और ताकि हमारे जो है कराची की सुबह, कराची की स्पेशली और फिर सुबह की हालत जो है वो बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन उसके साथ ही किरण इमरान डार साहिबा, 3 सीटें आप लोग जीतते हैं यहाँ से सिंध से, इसकी क्या वजह है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कुछ चेंज तो आया कराची में, अगर हम जीते भी हैं 3 सीटें, और आगे होगा तो आगे हम और जीत लेंगे। लेकिन मैं पंजाब पे एम्फसाइज, देखिए हमारी पंजाब में, क्योंकि आपको भी पता है कि कौमी असेंबली की और सूबाई असेंबली की सबसे ज्यादा सीटें हैं जो पंजाब में हैं, तो पंजाब में जब चेंज आता है तो वो फेडरल तक लेके जाता है। तो स्पेस है, कराची में भी स्पेस है, फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम और ले लेंगे, और सीट ले लेंगे, उसको देखेंगे। मतलब बड़ी बारीक बात कह दी आपने, यानी कि आप बड़े खुश हैं कि जी पंजाब में सब कुछ सेटल्ड हो गया है। आगे तो मैडम अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी तो और भी इंतखाबात आने वाले हैं। बिल्कुल डेफिनेटली अब जनरल इलेक्शन की तरफ की तैयारी है, और ये एक धचका है हुकूमत को कि कैंट इलेक्शन में क्या हुआ, और उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए, और पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचना चाहिए
یہ جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں، جو اپوزیشن ساری پارٹیز جو جنگ لڑ رہی ہیں، جنگ تو نہیں میں کہوں گی، بٹ جو بھی کاوش کر رہی ہے وہ یہی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف دیں، پاکستانیوں کو ریلیف دیں. ہماری اور کیا، ہم مجھے بتا دیں ہمارا کیا اور کیا اعتراضات ہیں. عمران ڈار صاحبہ، ہوش کے ناخن کون لے کون نہ لے، اس پہ بات کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں کچھ بات کریں گے ای سی پی کے حوالے سے. ای سی پی پہ مختلف الزامات لگ رہے ہیں اور یہ شاید پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ حکمراں پارٹی خود الیکشن کمیشن پر الزام لگاتی ہے. رانا گلزار تاج صاحب، بڑی عجیب سی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اداروں پہ الزامات لگ رہے ہیں. اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں پیسے پکڑے ہوئے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اپوزیشن کا ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں آگ لگا دینی چاہیے. آگ پہلے لگا دیتے ہیں یہ لوگ، سمجھتے ہیں. دیکھیے جی، میں گزارش کرتا چلوں، محترم اعظم سواتی صاحب کا کردار جو ہے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے جتنی اچھی وہ بات کر رہے ہیں. اعظم سواتی صاحب ایک نمبر کے کرپٹ انسان ہیں، اور آپ ان کے حلقے میں جا کے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کے انسان ہیں. تو وہ جو بات کر رہے ہیں، یہ سب لوگوں نے باتیں، تو میں نے کہا نا کچھ ابھی پہلے میں نے اس میں کہا تھا کہ خان صاحب جب تقریر کرتے ہیں تو ان کا ثانی نہیں ہے. یہ سمجھ لیں کہ ایسا لگ رہا ہے قائد اعظم کے بعد یہی پاکستان کے سچے لیڈر ہیں. لیکن میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اداروں کو غلام بنا لیا ہے. انہوں نے اداروں کو اس طرح سے جکڑا ہے کہ یہ جو بھی ان کے خلاف بات کرے گا ان کو نیب سے نوٹس بھجواتے ہیں. دیکھیے جناب، میں نے آپ سے، خان صاحب سے پھر میری یہی گزارش ہے کہ جو آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا، جو آپ نے قوم سے بڑی امیدیں دلائی تھی، وہ آپ کے وعدے کہاں گئے؟ وہ احتساب اکراس دا بورڈ احتساب کہاں گیا؟ آپ نے کیا کیا؟ اداروں کو کتنی خود مختاری دی؟ آپ نے جوڈیشری کو کتنی آزادی دی؟ آپ نے ایف آئی اے کو کتنی آزادی دی؟ آپ نے پی آئی اے کو کتنی آزادی دی؟ آپ نے ڈپارٹمنٹ کو کس قدر مضبوط کیا؟ یہ قوم کو بتائیں. آپ نے، آپ کے جو لوگ ہیں انہوں نے اداروں کو کیپچر کیا ہوا ہے. اداروں کو وہ کام نہیں کرنے دیتے، وہ اداروں پر الزامات لگاتے ہیں. اس دور میں جو کرپشن ہو رہی ہے، یہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر کرپشن ہے. جناب میں آپ سے بتاتا چلوں، یہ قرض کی بات کرتے ہیں، پچھلی جتنی حکومتیں ہیں انہوں نے اتنا قرض نہیں لیا جتنا اس حکومت نے قرض لیا ہے. میں ای سی پی بھی بات کر رہا ہوں. دیکھیے جناب، ہم نے آپ سے کہا کہ یہ جو اس بار ایک نئی جو کہانی چلا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو یہ جو متنازع کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو جس طرح سے یہ کیپچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جو سمندر پار پاکستانی ہیں، ان کی پاکستان میں کوئی حیثیت نہیں ہے. کل خان صاحب کہہ رہے تھے. آج کہتے ہیں کہ جی ان کی بڑی حیثیت ہے، ان کی بڑی اہمیت ہے. آج وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک نیا کھیل رچانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ دھاندلی کا ایک نیا طریقہ کار، یعنی کہ ہمارے کہنے کے اوپر عمل ہو. دیکھیے ایسا نہیں ہونے دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی مذمت کرے گی، مسلم لیگ بھی مذمت کرے گی، تمام پولیٹیکل پارٹی جو شعور رکھتی ہیں وہ مذمت کریں گی. حکومت کو ہم دھاندلی اور رائے فراری کا اختیار نہیں کرنے دیں گے. چلیں جی، یہی کوشچن عظیم میمن صاحب کے پاس بھی لے کے چلتے ہیں. حکومت کا ای سی پی پر الزامات شروع ہونا، ابھی رانا گلزار تاج صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی پری پلان کچھ چیز، ایک سازش کریٹ کی جا رہی ہے، ایسے کچھ آپ کو لگتا ہے کچھ ایسا ہے؟ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نے خود کنٹروورشل کر دیا اس کو. الیکٹرل ریفارم کون نہیں چاہتا؟ تمام پارٹیز چاہتی ہے، ایون پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی چاہتی ہے. لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا گیا پی ٹی آئی نے، وہ تھوڑا سا مشکوک ہو گیا ہے. اب یہ دیکھیں نا، اعظم سواتی صاحب کو یہ اس طرح کی بدماشی سوٹ نہیں کرتی. ایک منسٹر ہیں، وہ جس لیول پہ وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو آگ لگا دیں گے اور سو اینڈ سو، تو یہ بات میں سمجھتا ہوں ان کو زیب نہیں دیتی. یہ آپ نے اپنے پورے سسٹم کو مشکوک کر دیا. آپ اس طرح کی بات کریں گے، غنڈہ گردی کریں گے پی ٹی آئی کے لوگ، تو پھر آپ بتائیں آپ دوسری سیاسی پارٹیاں کس طرح اعتماد کریں؟ تردید بھی نہیں ہوئی ہے، کوئی بات بھی نہیں کی گئی ہے کہ جی پارٹی میں سے کوئی اٹھ کے کہے کہ نہیں جی ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اعظم سواتی صاحب نے کہہ، ہو جاتا ہے نا، کوئی لیڈر کہہ دیتا ہے. آن کر رہی ہے پارٹی اعظم سواتی صاحب کی بات کو آن اس لیے کر رہی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ اگلا الیکشن جیتنا یقیناً مشکل ہے. دیکھیں، یہ الیکشن نے بھی بتایا ابھی کنٹونمنٹ کے، یا ویسے بھی نون لیگ پاپولر ہے. اگر آپ کنٹونمنٹ کو بھی ایگزامپل نہ بھی بنائیں تو نون لیگ جو ہے وہ ایک آپ کے سامنے ایک پاپولر پارٹی ہے، اور نون لیگ سے انہیں ڈر ہے. تو شاید ابھی خیال ذہن میں آتا ہے کہ وہ اس طرح کا ان کا کوئی ایک
تو وہ پری پلان کوئی آرگنائز نہ کیا انہوں نے نیکسٹ الیکشن جیتنے کے لیے. لیکن میرا خیال ہے الیکشن میں جو ہے یہ ریفارم ہونی چاہیے, اور ساتھ میں ان کو پارلیمان سے لیجسلیشن کروانی چاہیے, پارلیمان تک لے کے جانا چاہیے, تمام پارٹیز کی پارلیمانی لیڈر کو بٹھانا چاہیے, ان کو اعتماد میں لے کے پھر آپ کچھ چیز لے کے آئیں. میرا خیال ہے کہ یہ تمام بڑی پارٹی, ایون پی ایس پی, تمام پارٹیاں یقیناً ہمیں آگے جانا چاہیے. ٹھیک ہے. عظیم ایمن صاحب, آپ کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ کچھ دنوں پہلے تک جتنا مسلم لیگ نون کا میڈیا ٹرائل کہہ سکتے ہیں اس کو بہت کچھ ہوا, لیکن اس کے باوجود جو ہے کنٹونمنٹ میں اس کی ایک واضح اکثریت حیران کن تھی. بات کریں گے پھر سے کچھ ڈاکٹر کرن عمران ڈار صاحبہ سے. کیا کہتی ہے میڈم آپ اس حوالے سے جو خاص طور پہ الیکشن کمیشن پہ موجودہ حکومت تنقید کر رہی ہے, کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایک تو منسٹرز میٹنگز میں جاتے ہیں اور وہاں پر سارٹ آف گالی گلوچ ہوتی ہے, اور اس کے بعد پریس کانفرنس بھی ہوتی ہے, اور دوسرے باقی منسٹرز بیٹھ کے بھی اسی کو توڑ دے رہے ہوتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو کنٹینر سے چڑھ کے باتیں کر رہے تھے, اور مجھے بھی ان کی لینگویج سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ ابھی تک کنٹینر سے نیچے نہیں اترے, اور یا وہ ای سی پی کو الیکشن سے پہلے ایک پریشر دینا, ایک نئے پریشر میں رکھنا چاہتے ہیں ان کو. اور تھینک گاڈ کہ الیکشن کمیشن نے بھی کوئی نوٹس لیا اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا آج آزاد سواتی کے خلاف اور فواد چودھری انہوں نے کہا ہے کہ وہ نوٹس ان کو دیں گے. آپ کو لگتا ہے اعظم سواتی صاحب اپنی باتوں کو ثبوت دے پائیں گے؟ دیکھیے جب انہوں نے بات کی تو ہے, اور میرے سے پہلے بڑا اچھا انہوں نے گلزار صاحب نے بڑا اچھا ڈیفائن کر دیا اعظم سواتی صاحب کو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں جی میری سلپ آف ٹنگ تھی, جو جن کے کریکٹر اچھے نہیں ہوتے وہ یہ جملہ بول کے بھی وہ بچ جاتے ہیں. اور یہی میں کہہ سکتی ہوں کہ ہمارا بیانیہ کیا ہے کہ ہر ادارے کو اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنے دیں, اس کو نہ ڈومین سے نکالیں, نہ اس کے ڈومین میں جا کر اس کو تنگ کریں, نہ اس کو پریشرائز کریں. اب دیکھیں چوتھا سال شروع ہو گیا ہے, تو چوتھے سال کا مطلب ہے کہ اپنے الیکشن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں, اور ان کی الیکشن کی تیاریوں میں سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو تنگ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں وہ ادارہ وہ آئینی ادارہ ہے, یہ الگ بات ہے کہ وہ اس نے کیسے کام کرنا ہے وہ پارلیمان نے بتانا ہے, لیکن وہ آئینی ادارہ ہے اور اتھارٹی ہے, بہت بڑی اتھارٹی ہے. اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا, الیکشن کمیشن کی اتھارٹی ہائی کورٹ جتنی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی یہ حکومت کہہ رہی ہے ان کے بارے میں. مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کو پتا ہے کہ وہ حکومت میں ہے, یا پھر یہی بات ہے کہ شاید حکومت کو بھی نہیں پتا, شاید تحریک انصاف کو یہ بات نہیں پتا کہ وہ خود حکومت میں ہے اور وہ الیکشن کمیشن کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. اچھا کرن, آپ ایک سیاسی جماعت سے بھی ہیں اور ایک آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی پارٹی کا کوئی بھی شخص اٹھ کے کوئی بات کرتا ہے تو کیا پارٹی کے پیچھے سے کوئی بات نہیں ہوتی, یا بیک نہیں ہوتی, یا پری پلان کوئی چیز ہوتا ہے نا کہ کبھی رہنما سے کسی سے جو ہے جی بیان دلوا دیا, تو اعظم سواتی کے بیان کے پیچھے آپ کو کیا اسٹریٹجی لگ رہی ہے اس وقت؟ مجھے بتا دیں, مجھے تحریک انصاف میں بتا دیں کوئی تھنک ٹینک کون سے ہے, کوئی اس پارٹی سے ہے, کوئی اس پارٹی سے ہے, کوئی اس پارٹی سے. مجھے ان کی اپنی تھنک ٹینک بتا دیں جن کی باتیں سنتے ہوں اور ان کے مطابق کام کرتے ہوں. کمال ہے, یہ تو سپورٹ کرتے ہیں. جو انسان ان کے جو منسٹر ہیں جو گالی دیتے ہیں, یہ تو ان گالیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ہاں جی بالکل صحیح بات کی. تو میں ان کی تھنک ٹینک, اگر آپ گالی دینے والوں کو تھنک ٹینک کہہ رہی ہیں تو پھر وہ ڈیفینیشن آپ کی ڈفرنٹ ہے, میری ڈفرنٹ ہے. میں تو نہیں کہوں گی کہ یہ گالی دینے والے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی شخص اگر پارٹی میں سے کوئی بھی بات کرتا ہے, کوئی بھی رہنما اس کو بات کرتا ہے, تو کیا پارٹی کی پالیسیز نہیں ہوتی, کہ پارٹی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو بات کرنے جا رہا ہے. اعظم سواتی کو اگر میں یہ کہوں کہ وہ تحریک انصاف کا رہنما ہے تو پھر اٹس رانگ. جو مختلف پارٹیوں سے آئے ہیں وہ کہاں کیسے رہنما ہو سکتے ہیں؟ ہاں وہ فصلی بٹیرے ضرور ہو سکتے ہیں, یہ ورڈ میں ضرور ان کے لیے بول سکتی ہوں, بٹ میں یہ نہیں ان کو کہہ سکتی کہ وہ رہنما تحریک انصاف ہے. ہاں جسے شروع سے اسٹرگل کی ہوگی تحریک انصاف کے ساتھ, وہ اس کو میں رہنما ضرور کہہ سکتی ہوں. لیکن وہ بھی گالی گلوچ والے لوگ ہیں اور انہیں بھی بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا. میں ان کو کیا کہہ دوں کہ یہ کیا بات کر سکتے ہیں, ان سے یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. 3 سال تک تو یہ کنٹینر سے نیچے نہیں اترے, یہ کیا الیکشن کمیشن میں بات کریں گے؟ یہ تو آرڈیننس لے کر آ رہے ہیں اس کے اوپر کیا کہتے ہیں نیب کے اوپر, کہ انہوں نے ہمیں بٹھانا نہیں ہے. 3 ہفتے رہ گئے ان کو جانے میں, انہوں نے اپوزیشن کو بٹھانا نہیں ہے. ایک آرڈیننس آ رہا ہے جی 4 سال کے لیے دوبارہ جو ہے وہ جوید اقبال صاحب, کیونکہ انہوں نے اپوزیشن کو صحیح جیلوں میں ڈالا. انہوں نے ساری کرپشن جو پورے پاکستان میں کرپشن ہوئی تھی وہ ساری اپوزیشن کے اوپر ڈال دی. انہوں نے بڑا بہترین کام کیا, تو اس کو اس لیے انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے وہ آرڈیننس کیا. آرڈیننس کے لوگ ہیں,
انہوں نے کیا کر لینا ہے مجھے بتا دیں. ان کے کیا تھنک ٹینک ہے؟ ان کا تھنک ٹینک ہے وہ فیکٹری جو صدر مملکت کے آفس میں بیٹھی ہوئی ہے, ان کے گھر بیٹھی ہوئی ہے, اور وہاں سے آرڈیننس نکلتا ہے, ان کے کام چل رہے ہوتے ہیں. مجھے بتا دیں ان کو کسی نے کبھی کہا ہے کہ آپ نے گندی لینگویج استعمال کی ہے؟ کوئی بوٹ اٹھا کے لے آتا ہے لائیو شو میں, کوئی کیا کر لیتا ہے, کوئی کسی کو کیا جملہ بول دیتا ہے کہ ہم خواتین, میرا ماننا ہے کہ ہم خواتین تو ان کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتی ہیں کسی شو میں, کہ کسی بھی وقت کچھ بھی کوئی جملہ بول دے گا. بالکل بالکل. عظیم ایمن صاحب کیا ایڈ کریں گے اس حوالے سے؟ آپ سے تو خاص طور پہ جو بات کرنی تھی وہ یہی تھی کہ آگے جو ہم بات کرنے جا رہے تھے پی ایم ڈی اے کے حوالے سے جو صحافیوں کے ایک احتجاج بھی چل رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے جو نیا قانون لایا جا رہا ہے؟ کوئی اس کو کالا قانون کہہ رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے. احتجاج اپنی جگہ, بلکہ ابھی ہم یہ دیکھیں کہ اسلام آباد میں بھی ٹھیک ٹھاک احتجاج ہوا ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں اس مسئلے کو آپ؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ان کا صحافیوں کا احتجاج تو بجائے کہ احتجاج ان کا حق ہے, کیونکہ ان کو آپ نے پریس گیلری سے جانے سے روک دیا, تو میرا خیال ہے ان کا احتجاج تو ان کا بنتا ہے, قانونی آئینی ان کا حق ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں میں جو ایک آرڈیننس لانا چاہ رہی ہے اگر یہ حکومت, موجودہ حکومت, تو میرا خیال ہے کہ اسے اس سے شفاف بنانا چاہیے, ڈسکس کرنی چاہیے. ہر جگہ پر یہ بات اس طرح سے رکھ کے میرا خیال میں مناسب نہیں ہے. آپ صحافتی تنظیموں کو لے کے بیٹھیں, ان سے ڈائلاگ کریں, ان سے ڈسکس کریں, اور اگر یہ ہمارے ملک کے لیے, ہماری اس کے سسٹم کے لیے بہتر ہے تو میرا مطلب ابھی تک یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ ادارہ بنے گا, مسودہ آئے گا, قانون ہوں گے, کوئی چیز ابھی تک کلیئر نہیں کی ہے, بس یہ ہے کہ جی ایک چیز ہو رہی ہے. دیکھیں بات یہ کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی تھوڑی کچھ حرکتیں مشکوک ہیں, اس وجہ سے وہ مشکوک ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی یہ بہتری نہیں ہے صحافیوں کے لیے. تو سوال ہے, جی ہاں بالکل ڈیفینیٹلی ان کو ڈاؤٹ ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خطرہ ہے صحافت کے لیے, تو وہ جو ہے وہ احتجاج پہ بیٹھے ہیں. میرا خیال میں حکومت کو ڈائلاگ کرنے چاہیے, بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہیے. اچھا رانا گلزار صاحب, آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ ایک نئی اتھارٹی بنائی جا رہی ہے میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت سارے قوانین تو آلریڈی موجود ہیں نا اس وقت پاکستان میں. دیکھیے جی, پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا کلیئر موقف ہے, اور 2018 سے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو ان کی جو پالیسیاں ہیں وہ جمہوریت پر مبنی نہیں ہیں. ان کی پالیسیاں آمریت پر مبنی ہیں, اور انہوں نے شروع میں آتے ہی میڈیا پر جو کنگن لگایا, جو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے اخبارات بند ہو گئے, بہت سے چینلز بند ہو گئے, اور ان کو جس طرح سے زبر اور زنجیروں میں جکڑا ہے, یہ قابل مذمت بات ہے. بات یہ ہے کہ جب ہمارا میڈیا آزاد نہیں ہوگا, جب انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا, تو ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ہمیں خوبی اور خامیاں کیسے پتہ چلیں گی جب ہم اپنی مرضی کے منمانے فیصلے میڈیا کو دیں گے کہ جی یہ آپ کہیں, تو اس طرح ریاست ترقی نہیں کرتی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بل لایا جا رہا ہے یہ میڈیا سے اپنے طور پہ کام کروانے کے لیے لایا جا رہا ہے. میڈیا کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے, اس کو پابند کیا جا رہا ہے, یہ قابل مذمت بات ہے. دیکھیے جب صحافتی ادارے آزاد نہیں ہوں گے, خود مختار نہیں ہوں گے, میں ایون اپنے سرکاری اداروں کی بات بھی کر رہا ہوں, جب ان میں تنظیم نہیں ہوگی, ان میں اصلاحات نہیں ہوگی, ہماری ریاست ترقی کیسے کرے گی؟ ہمیں اپنی خامیوں کا پتہ کیسے چلے گا کہ جی میں نے غلط کام کیا ہے, مجھے آئندہ یہ صحیح کام کرنا چاہیے؟ تو صحافت جو ہے پاکستان بنانے میں بڑا اہم کردار ہے صحافیوں کا, تو ہم اس کی مذمت کرتے, پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مذمت کرتی ہے. ٹائم تھوڑا سا کم ہے, کرن عمران ڈار صاحبہ کی طرف ہم جائیں گے. کرن عمران ڈار صاحبہ کیا کہتی ہے؟ حکومت تو کہہ رہی ہے ہم صحافیوں کے تحفظ کے لیے بل لے کے آ رہے ہیں, ان کے لیے کام کرنے کے لیے لے کے آ رہے ہیں. کچھ کنفیوژن ہو گئی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, احتجاج بلا وجہ ہی ہو رہا ہے. کیسا بل ہے جس کو لگایا تو جا رہا ہے لیکن کسی کو بتایا نہیں جا رہا؟ یہ کیسا آرڈیننس ہے جو لایا تو جا رہا ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی بتایا نہیں جا رہا؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ تو بہت بڑے علمدار تھے جی فریڈم آف ایکسپریشن کے. انہوں نے تو کہا تھا کہ ہماری جو جدوجہد ہے, جتنا رول میڈیا کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. اور جہاں تک بات کیا جب اس کے اوپر قدغن لگائیں گے تو مجھے بتائیں, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو میڈیا ہے وہ واچ ڈاگ ہے آف دا سوسائٹی, جو حکومت غلط کام کر رہی ہے میڈیا اس کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے, اور آپ حکومت اپنی سمت صحیح کرے تو مجھے بتائیں. کرن عمران ڈار صاحبہ حکومت اپنی سمت صحیح کرے, اور بالکل ایسا ہی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ صحافی کبھی احتجاج بھی کریں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں اپنے معزز گیسٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ آج میرے پروگرام کا حصہ بنے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.